شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد درس قرآن مجید کی اس خوبصورت نشست میں میں اور آپ حاضر ہیں. ہمارے احباب نے، قاری صاحب نے، میاں صاحب نے، دیگر دوستوں نے یہ بڑا خوبصورت بندوبست کیا ہے. اللہ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے. ہماری اس بزم نور میں سلالہ دودمان قادریہ، ترجمان مسلک صوفیہ، ایکر علم و عمل، مخدومی و مخدوم اہل سنت حضرت شیخ علامہ پیر سردار عالم صاحب قبلہ، آپ جلوہ فراز ہیں. بڑا مشکل ہے اس دور میں کسی شخص کے لیے کلمات تعریف بولنا، اس لیے کہ کچھ چیزیں خوشامد کے زمرے میں لے لی جاتی ہیں، کچھ چیزیں رستہ ہموار کرنے کے زمرے میں لے لی جاتی ہیں. لیکن ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی تعریف نہ کی جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو بخیل بھی محسوس کرتا ہے. اور اس سے بڑا المیہ اس زمانے کا یہ ہے کہ لوگوں کی تعریفیں، قابل تعریف لوگوں کی تعریفیں ان کے جانے کے بعد زیادہ کی جاتی ہیں. ان کی موجودگی میں بہت سارے پہلوؤں کو تشنا چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کا مورخ بھی گلہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی دیانت بھی مشکوک ہوتی ہے. حضرت والا اس زمانے میں ان مشائخ میں اپنا نام رکھتے ہیں جنہوں نے علمی کام بھی کیا ہے اور طریقت پر اپنے آپ کو قائم بھی رکھا ہے اور اپنے سے انسلاک رکھنے والوں کی خوب تربیت فرمائی ہے. دعا یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات عالیہ کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے. عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا. کیونکہ کسی بات کو بھی کھینچنا نہیں، طویل نہیں کرنا، کوشش یہ کی جائے گی کہ مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں چند باتیں جلدی سے عرض کر دی جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی قرآن پاک نے تعریف کی، بلکہ سرکار کی جو 40 سالہ حیات مبارکہ ہے، اہل مکہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نبی ہونے کی دلیل پوچھی تو سرکار نے اپنی وہ 40 سالہ حیات مبارکہ کو بطور دلیل کے بیان فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. قرآن مجید کہتا ہے کہ محبوب آپ ان سے کہیں میں کوئی باہر سے تو نہیں نہ آیا، میں اس سے پہلے عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی دیانتدار ہے تو دکھاؤ. ہمارے زمانے میں لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، فقط ایک جوز اخلاق کا کیا میٹھا بولیں، حالانکہ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں.
اور اس پر حدیث میں دلیل موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ تمہیں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. لفظوں کی ترتیب دیکھیں، شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، لیکن فرمایا ان کے دل بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. آپ کسی بہت بڑے ادارے میں جائیں اور آپ اپنی جتنی مرضی تلخی دکھائیں، ادارے کے ملازمین کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے سخت نہیں بولنا، آپ نے میٹھی بات کرنی ہے، اس لیے کہ ہم نے گاہک نہیں خراب کرنا. تلخ بات بھی کرے تو جواب میں میٹھا ہی بولنا ہے. لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ فقط میٹھا بولو، باقی جو مرضی کرتے رہو. میرے بھائی، اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں، بلکہ اخلاق تو سچ بولنے کا نام ہے. اخلاق تو دیانتداری کا نام ہے. اخلاق تو اچھی سوچ کا نام ہے. اخلاق تو توکل کا نام ہے. اخلاق کسی اور کو بھی عزت دینے کا نام ہے، کسی سے پیار کرنے کا نام ہے. اخلاق لوگوں کو جوڑنے کا نام ہے. کم سے کم کوشش کرنا کہ لوگ ٹوٹیں، آپس میں بکھریں، اس سے لوگوں کو بچانے کا نام اخلاق. تیزی سے ہمارے ہاں اخلاقی قدریں خراب ہوئیں، تیزی سے. اب جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، جن کی ویسے ہی قومی سطح پر، ملی سطح پر، عالمی سطح پر مسلمانوں کو حاجت ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ یہ ہے کہ ہم اچھا سوچنا شروع کریں. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. فرمایا ایمان والو، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہے. بلا وجہ برا نہ سوچیں، بلا وجہ. ہمارے ہاں نا سوشل میڈیا جب سے آیا ہے اور کچھ چیزیں جب سے عام ہوئی ہیں، تو آزادی رائے کے نام پر آوارہ خیالی نے جب سے عروج پکڑا ہے، تو ایک مقابلہ سا شروع ہو گیا ہے. بجائے اس کے کہ غیروں سے لڑا جاتا، اہل حق کے اندر بھی ڈھیر سارا مجادلہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے. بدگمانیاں، شرانگیزیاں، کسی کے خلاف کوئی بات بری سوچنا. پاکستان میں اب 5 لاکھ سے زیادہ ٹینشن کے مریض ہیں جو باقاعدہ دوائی کھاتے ہیں، جو رجسٹر ہیں، دوائی کھاتے ہیں. اور جو ویسے ساری رات گھروں میں نہیں سوتے، ان کی تعداد کا کوئی پتہ نہیں کتنے. ڈپریشن، ٹینشن، دباؤ ایک بہت بڑا ذہنی مرض ہے. اور جتنے نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، آپ سب کے پاس جائیں تو وہ سب سے پہلا مشورہ یہ دیتے ہیں نفسیات کے مریض کو کہ تو اچھا سوچنا شروع کر. کیا کر؟ آپ نے تو بولنا شروع کر دیا. اچھا سوچنا شروع کر، تو رویے کو مثبت کر. تو دیکھیں نا، کسی چیز کا آپ نے مزہ لینا ہے تو آپ نے لے ہی لینا ہے. تکلیف میں آنا ہے تو آ ہی جانا ہے. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی پاکستان کی بڑی بری حالت ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا، آپ تو ادھر رہتے ہیں. یہ ہم سنتے رہتے ہیں. میں نے کہا مثلاً مولوی معاذ اللہ خراب ہو گئے، مشائخ سارے بگڑ گئے، عوام کے اندر نفسا نفسی ہے، فلانی شے خراب ہو گئی. میں نے کہا یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ نے اینک لگا لی ہے بدگمانی کی، تنقید کا ارادہ کر لیا ہے. اور ویسے بھی کچھ لوگ نفرتوں کو پھیلاتے ہیں. کسی نے کسی کی تعریف کر دی، اس نے کہا چھوڑو، تمہیں نہیں پتا مولوی سارے دکاندار ہیں. ہم نے بیج بویا. ہماری نئی نسل یہ سمجھنے لگی ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں. ہم چوروں کے بیچ بستے ہیں، شاید ڈاکوؤں کے ساتھ ہمارا گزارا ہے. شاید ایک شخص بھی اچھا نہیں، نہ کوئی سیاسی لبادے میں، نہ کوئی مذہبی روپ میں. ہر شخص کو ہم نے ٹارگٹ کیا. میں نے ان سے کہا میرے عزیز، آپ کہتے ہیں مدارس اور علماء کچھ نہیں کر رہے، رمضان آتا ہے نا تو حافظ زیادہ ہوتے ہیں، مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں. سارے حافظوں کو جگہ نہیں ملتی قرآن مجید سنانے کے لیے. آپ کہتے ہیں مدارس کار کچھ نہیں رہے. مدارس نے تو آپ کی ضرورت سے زیادہ حافظ تیار کر دیے، انہوں نے تو زیادہ علماء تیار کر دیے. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کس طرح آپ نے یہ سوچ لیا مشائخ کچھ نہیں کر رہے؟ جتنا تمہیں ذکر کا نور نظر آتا ہے، میلاد کی روشنی نظر آتی ہے، آراس مبارکہ کا کمال نظر آتا ہے، یہ مشائخ کی برکت سے نظر آتا ہے. جو تھوڑا تھوڑا کہیں ادب رہ گیا ہے، کہیں کوئی حضرت عارف رومی کا شعر سننے کو مل جاتا ہے، کہیں کوئی بابا صاحب کی بات کر لیتا ہے، کہیں کوئی میاں محمد بخش کا ذکر چھیڑ دیتا ہے، کہیں کوئی عاجزی کی بات کرتا ہے، کہیں کو کسی کو اٹھ کے مل لیتا ہے، کہیں کو کسی کے ہاتھ چوم لیتا ہے، تو یہ اللہ کے فضل سے صوفیاء کی برکت ہے.
یہ صوفیاء ہی کی برکت ہے۔ اور جہاں تک عوام کی بات ہے، پاکستان میں کچھ سال پہلے زلزلہ آیا تھا، سیلاب آئے تھے، لوگ کہتے ہیں قوم نفسا نفسی کا شکار ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جس بوڑھی کو 30 سال ہو گئے نا، اس نے اپنی رضائی نکال کے استعمال نہیں کی، 30 سال شادی کو ہو گئے، اس نے کسی کو نکال کے نہیں دی، میرے جہیز کی نشانی ہے، اس نے بھی نکال دی تھی کہ اب دے دو، اب زلزلہ زدگان کو ضرورت پڑ گئی۔ جس بیٹی نے خود سلائی مشین پر بیٹھ کر سارا جہیز بنایا تھا، سارا، اور اس کے ہاتھ پیر مڑ گئے، ٹیڑھے ہو گئے، اس نے بھی کہا تھا کہ میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں، لیکن یہ سارا جہیز ان کو دے دو جن کے گھر لوٹ گئے۔ یہاں آج بھی وہ ملت کے جوان جنہیں لوگ کہتے ہیں چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کی سنتے نہیں، ایک بابا جی کو ایک خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے، 13 نوجوان چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم نے جانا ہے ہاسپٹل کے باہر، اس قوم کو برا کہتے ہیں۔ مسلم شریف کے لفظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ تم جب برا سوچتے ہو تو سب سے بڑا جھوٹ بول دو۔ کیسے آپ نے دور رہ کے فیصلہ کر لیا کہ بندہ غلط ہے؟ کیسے؟ کوئی آدمی چھوٹا نظر ہی تب آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، نہ ہم عاجزی سے دیکھتے ہیں نہ نیڑے جا کے دیکھتے ہیں۔ دور بیٹھی بدگمانیاں، دور بیٹھی بری سوچیں، اچھا گمان اپنی زندگی میں آپ سوچ لیں کہ لوگ اچھے ہیں، پھر یقین کریں آپ کو بڑا مزہ ہے، آپ کو زندگی میں بڑے بڑے میٹھے لوگ ملیں گے، با مروت لوگ ملیں گے، با وفا لوگ ملیں گے۔ اخلاق اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ذہن سازی کریں اور یہ بات لکھ لیں دل کی تختی پر کہ جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو پہلا نفع یہ ہوتا ہے کہ رب آپ کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اللہ آپ کو راحت دیتا ہے جب آپ اچھا سوچتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شیخ عبداللہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا ہے، حضرت بشر حافی بہت بڑے درویش تھے۔ آپ کو پتا نا آج کل لوگوں کو کامل پیر بھی نہیں ملتا، تو میں نے ایک دن کہا تھا، میں نے کہا 3 بندوں کا پیر کوئی نہیں ہوتا، ایک جو چودھری صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اور ایک جن کی جیب میں پیسے زیادہ آ جائیں ان کا بھی پیر ہے۔ ناراض ہو گئے آپ؟ اور تیسرا جو آدمی کو 4 ڈگریاں لے لینا، چاہے سیپلیوں میں BA کر لے، اس کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، اس کا بھی تھرمامیٹر تگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے درس نظامی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کتنی ہے؟ تو تمہیں تو 3 سیپلیوں میں BA کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے مدارس اسلامیہ کے چوتھے سال کا بچہ وہ کسی ماسٹر ڈگری والے کو قریب پھٹکنے نہیں دیتے۔ کیا سمجھتے ہیں ٹسٹ تے پکڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاتے ہیں؟ یہ تو ہم نے بچوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کی زبان سے میٹھے جملے ہی اچھے لگیں گے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے شیخ تھے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ان کی عزت کرتے، توقیر کرتے، اکرام کرتے، ان کی محفل نور کی حاضری دیتے، لیکن سارا بغداد قدر کرتا۔ ایک تاجر تھا بغداد کا، وہ کہتا مجھے نہیں بابا اچھا لگتا جی وہ آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگے وہ جمعے والے دن نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پر باقی نماز پڑھتے نہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، لو کر لو بات۔ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ عصر کی سنتیں پہلی نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی سنتیں نہیں پڑھتا۔ تو میں کہتا ہوں جس چیز کو رب رسول نے فرض نہیں کیا آپ کیوں کرتے ہیں؟ پڑھنی چاہیے انہیں، خیر کی بات یہی ہے، عمدہ بات یہی ہے، اور اتنی زیادہ تنقید، اتنی زیادہ، اور سارے فیصلے دوسروں کے لیے کر لیے نیک ہونے کے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بابا جی نا فرض پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ تو باقی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، چلے جاتے تھے تو مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑے بڑے علماء اور ذی شعور لوگ قدر کرتے ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے۔ کہتا ہے میں نے ایک دن سوچا کہ میں پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے ویسے جمعے والے دن، اتنی جلدی کاہے کی؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ نماز جمعے کی ادا کی ایک ہی صف میں، حضرت بشر حافی سلام پھیرا، دعا بھی نہ مانگی اور اٹھ کے نکل گئے۔ کہتے ہیں جب وہ چلے تو میں بھی پیچھے چلا، ایک نان بائی کی دکان پہ پہنچے تو چند نان خریدے، میں نے کہا خو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، وہ تو روٹی کی خاطر سنت اور نوافل چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے بڑھے اور ایک ہوٹل سے انہوں نے کباب خریدے، میں نے کہا خو دیکھو ان کی عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو۔ پھر وہ جب جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے سوچا کہ یہ نا
سبزے پہ بیٹھ کے اب کھانا کھائیں گے لوگوں سے چھپ کے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ روزے زیادہ رکھتا ہوں، میں تو عبادت میں رہتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ جنگل کی طرف مڑے تو میں بھی پیچھے ہو گیا۔ چلتے چلتے نا حیران میں تب ہوا جب ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ بوڑھے شیخ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ دروازہ کھولا، اور جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو چارپائی پہ ایک بوڑھے بابا جی جو فالج زدہ ہے، مریض ہیں، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں حضرت شیخ نے کھانا ایک کونے میں رکھا اور دوڑ کے پہلے بابا جی کو سیدھا کیا، اور پھر جھٹ سے پیالے میں پانی لائے اور اپنے امامے کا پلو پانی میں ڈال کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا۔ بابا جی کو بٹھا کر کے نا تو پہلا لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالا، اور حضرت بشر حافی کہنے لگے بزرگوں معاف کرنا، آج جمعہ تھا، نماز پڑھتے دیر ہو گئی، روٹی لے کے آنے میں دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے سنت بھی پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، ابھی تو میری بقیہ نماز باقی ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں میں باہر کھڑا تھا اور میرا وجود کانپ رہا تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میں کیا سوچتا تھا، یہاں کیا بن گیا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے معاف کرنا، تو بوڑھے بابا جی کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے یار، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے، 14 سال ہو گئے، روز روٹی لے کے آتے ہو، میں زندہ لاش ہوں، کب تک بیمار رہوں گا، کب تک آتے رہو گے، اب بس بھی کرو نا۔ تو حضرت بشر حافی نے بابا جی کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور دوسرا نوالا منہ میں دے کے فرمانے لگے بابا جی بس بس، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا، یہ جو سارا شہر میری قدر کرتا ہے اور میں ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا ہوں تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے، تو یہ میرے نفل اور چلوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ آپ کو سمجھے میرے بھائی، وہ کہتے ہیں میں جس کو ان کی غلطی سمجھتا تھا نا وہ ان کی سب سے بڑی خوبی نکل آئی، اور میاں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی ہم نے تو ہر شخص کے بارے میں، آپ یقین کریں ہر شخص کے بارے میں جس کی بھی بات چھیڑے نا، جس کی بھی لوگ کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا میں بتاتا ہوں، بھئی بس کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی جاسوسی نہ کرو ورنہ تم انہیں خراب کر دو گے، اچھا گمان پیدا کریں زندگی میں، اچھی سوچوں کو فروغ دیں، اور اگر کوئی کسی کے بارے میں بات کرنے لگے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے روکیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کو اس جگہ رسوا کیا، اس جگہ رسوا کیا جہاں اس کی عزت کی جا رہی تھی، تو تمہیں بھی رب اس جگہ رسوا کر دے گا جہاں تمہاری عزت کی جائے گی۔ تو پہلی بات یہ کہ اچھا سوچے، اچھا سوچے، ہمیشہ اچھا گمان کرے، اچھا لب و لہجہ اختیار کرے۔ اور میں مذہبی تنظیموں کے کارکنوں سے اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں خدا دوسرے کو بھی ماننا سیکھیں، دوسرے کو بھی برداشت کرنا سیکھیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں ٹھیک ہوں اور میری جماعت کا لیڈر ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میری امت کبھی گمراہی کا جمع ہی نہیں ہوگی، تو آپ نے اتنے لوگ گمراہ کر دیے، نے سوچا ہی نہیں۔ تھوڑا برداشت، تھوڑا اپنے اندر حوصلہ، تھوڑا اچھا پن، تھوڑی اچھی سوچیں۔ دوسری بات جس اخلاق کی آج بڑی زیادہ ضرورت ہے، بڑی زیادہ، وہ یہ ہے کہ خودداری اور عزت نفس پیدا کریں۔ ہمارے ہاں نا مفت خوروں کی لائنیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، فارغ بیٹھنے والوں کا مزاج بڑھتا چلا جا رہا ہے، دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے، دوسروں کے پیسوں پہ زندہ رہنا ہے، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ چندہ لینے والی جماعتیں اتنی زیادہ ہو گئی، ٹیمیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ بہت سارے لوگ اب ویسے ہی اس بات سے نالا ہیں، وہ ہر لینے والے کو اداکار اور فنکار سمجھتے ہیں۔ ملت کے جوان فارغ گھومتے ہیں، ہر وقت سوچتے ہیں کہ اگر میرا برطانیہ والا ماموں مہربان ہو جائے تو پھر میرا کام بن جائے، اگر امریکہ والی پھپھو کبھی راضی ہو جائے نا پھر میں سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن مجید نے اصحاب صفہ کی تعریف کی، یہ کہا کہ وہ بڑے غریب لوگ تھے، لیکن فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ کبھی بھی لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اپنی خودداری کو بچا کے رکھتے، بچا کے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور ہم 8-9 صحابہ حاضر تھے، حضور نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بیعت کر چکے،
حضور نے پھر فرمایا بیعت کرو. حضور ہم تو بیعت کر چکے. تیسری دفعہ فرمایا بیعت کرو. یا رسول اللہ کس بات پر؟ فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو, کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو, کسی سیٹھ نواب سے سوال, ہاں اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. چھوڑیں ہاتھ پھیلانا, چھوڑیں. ہر وقت انسان یہی سوچتا رہے کہ فلاں سیٹھ راضی ہو گیا تو کام بن گیا. جھوٹ بولنا, خوشامدیں کرنا, دنیا داری کرنا, اس چکر سے باہر آئیں. جب کوئی میرے نام پہ چندہ مانگنے نکلے گا کہ میاں عصمت صاحب آپ نے مولانا صاحب بلائے ہیں تو سنا ہے کہ آپ کو 40,000 روپیہ بھی دینا ہے, اور اس نام پہ جب چندہ اکٹھا ہوگا تو میری بات کا کوئی خاک اثر لے گا. وہ کہے گا حضرت تو کام لگے ہوئے ہیں, وہ تو کاروبار کے لیے نکلے ہوئے ہیں. معاذ اللہ. خدا ہر چیز کے اندر تھوڑا خودداری کا فعل, تھوڑا عزت نفس کا خیال کر. دنیا میں امیر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ مالدار ہو؟ نہ بھائی, امیر تو وہ ہوتا ہے کہ جو رب نے اسے دیا ہو پھر اس پر اسے قناعت بھی حاصل ہو. مسند امام احمد بن حنبل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک نے پوچھا حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا, ذلیل ہو جائے. عرض کی حضور عزت کیا ہے؟ عزت کیا ہے؟ عزت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے نا, جو رب نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا, اللہ تجھے عزت عطا فرما دے. چھوڑ دے دوسروں کی جیبیں دیکھنا, نکل آئیں اس دوڑ سے باہر آئیں. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر, امام ابو نعیم نے لکھا ہے اس کو. حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے, اور جو تسلسل آ رہا ہے نا صوفیاء کا, اس جماعت کے سرخیل ہیں. اہل ذکر تھے, اہل وجد و سرور تھے, کیفیات والے لوگ تھے. حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کے لیے تشریف لے گئے حرم مکہ میں. تو طواف آپ فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لوگ دور دور سے آتے, آپ کی دست بوسی کرتے, دعا کراتے. خلیفہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت سالم بن عبداللہ آئے ہوئے, وہ بھی چلا گیا. اور جب اس نے دیکھا نا بڑا رش ہے تو وہ انتظار کرنے لگا. حضرت طواف سے فارغ ہوئے, 8واں استلام جب کر لیا تو آگے بڑھا, ہاتھ ملایا, کہنے لگا جی میں گورنر ہوں, خلیفہ ہوں مکے کا. اب نے فرمایا تو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کہنے لگا جی میں یہاں کا خلیفہ ہوں تو میری یہ خواہش تھی کہ کوئی حکم ہو تو آپ بتاتے, میں پورا کرنے کو حاضر ہوں. کوئی حکم ہو تو بتائیے. تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ دیکھا تو فرمانے لگے کس نے گورنر بنایا تجھے؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے, تو بالکل تجھے خیال ہی نہیں آیا, تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی بندے سے ملاقات ہوئی تھی, میری بھی ٹانگیں کانپنے لگی, یہ شخص کہاں سے بات کر رہا ہے. خودداری, خودداری ایک بڑی اعلیٰ چیز کا نام. کس نے تجھے گورنر بنایا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے, تو کیا سمجھتا ہے مجھے کہ اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے سوال کروں گا, یہاں آ کے بھی میں لوگوں سے مانگوں گا. یہاں گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے, یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا. کہتا ہے مجھے تو پسینے آنے لگے. جب میں فارغ ہو کے وہاں سے نکلا تو باہر آ گیا, میں مسجد الحرام سے باہر, میں سوچ میں پڑ گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھی فارغ ہو کے باہر آئے. خلیفہ پھر آگے بڑھا, کہنے لگا حضور مہربانی کریں, اب تو خانہ کعبہ سامنے نہیں نا, ابھی کوئی حکم کر دے. آپ فرمانے لگے چل ٹھیک ہے, تو نہیں باز آتا تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے, دین تو آپ کے پاس ہے. تو آپ فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر, دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں. وہ مجھے کون سا رستہ دکھا رہا ہے, میں نے اس سے نہیں کبھی دنیا داری کا سوال کیا, دنیا کما, تو کون سا رستہ؟ خودداری اختیار ہے. پتہ ہے لوگ ہمیں خرید کیوں لیتے ہیں, الیکشن میں بولیاں کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی ریٹ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ہم الجھ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم خرابی کرتے ہیں, پھر ہمارے ریٹ لگنے لگتے ہیں. پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی مقام پہ جا کے کسی نہ کسی شخص کو ہم نے قائل کر ہی لینا. دوستو بالخصوص نوجوانوں, یاد رکھنا جو لوگ محنت کے ساتھ آگے جاتے ہیں انہیں کم گرایا جاتا ہے.
وہ اقبال کے بیٹے نے کہا تھا کہ ابا جی آپ تو لندن میں ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اجازت دیں تو تھوڑا سا کسی سے قرضہ لے لوں، آپ کے نام پہ قرضہ لے لوں تھوڑا سا۔ تو اقبال نے وہاں نظم لکھ کے بھیج دی جاوید کے نام، کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، اور خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بابا تو بڑا سخی ہے، کبھی اپنے سے بھی سخی بندہ دیکھا ہے؟ کہنے لگا دیکھا ہے۔ اس نے کہا کب؟ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، سب آئے، تو میں نے کہا معلومات تو کروں کو رہ تو نہیں گیا، چہرے پہ نقاب اوڑھ کے تو میں نکلا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ میں نے سلام کے بعد کہا بابا جی آپ کو نہیں بلایا حاتم طائی نے؟ تو کہنے لگا پتر بلایا ہے، تو آپ گئے نہیں دعوت کھانے؟ تو بابا کہنے لگا بیٹے میری مجبوری ہے، میری طبیعت کو نا ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا، ہاتھوں کی کمائی کا۔ یہ جو بندہ روز کھاتا ہے نا چھوٹا گوشت، وہ تو نخرے بڑے کرتا ہے، اس سے تو کھایا نہیں جاتا، آپ یقین کریں نہیں کھایا جاتا۔ روٹی کھانی کھاتے دیکھنا ہو تو اس مزدور کو دیکھیں جو دیہڑی کرنے جاتا ہے تو 2 روٹیاں باندھ کے ساتھ لے کے جاتا ہے، اس کو دیکھیں، وہ دوپہر تک نا پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے سارا، اور پھر وہ جب دوپہر کو روٹیاں کھولتا ہے اور نیچے اس نے ٹاٹ بچھایا ہوتا ہے، اور پھر وہ جا کے خود پیالے میں پانی بھر کے لاتا ہے، اور پھر وہ جب ہاتھ دھوتا ہے اور میلے کچیلے کپڑوں سمیت بیٹھتا ہے، اور جب لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھتا ہے، جب روٹی کھا لیتا ہے تو پھر کبھی اس کی نظریں دیکھنا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ نعمتیں یہ بندہ کھا رہا ہے، اور پھر جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ آج نا اس کا روما شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ جو میرے بھائی 50,000 لیتے ہیں وہ تو دیکھ ہی نہیں پاتے پیسوں کو، تو سیدھے بینک میں جاتے ہیں، وہ کہاں وہ لوگ دیکھ نہیں پاتے، پر جو مزدور 600 روپیہ کماتا ہے نا، اس کو جب شام کو پیسے ملتے ہیں تو 3 دفعہ وہ ہاتھ چاڑتا ہے، 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے۔ حاتم طائی سے بابا کہنے لگا مجھے لگ گیا چسکا لگ گیا، اور لگ گیا ہاتھوں کی کمائی کا چسکا۔ اب کہیں مفت خوری کا لنگر ہو تو میری طبیعت وہاں لگتی، مجھے چسکا لگ گیا۔ حاتم طائی کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا، جب میں چلنے لگا تو اس نے آواز دی، کہنے لگے بیٹے دعوت میں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا چھوٹا سا کام کرو گے؟ میں نے کہا بزرگ کو بتلائیے گا۔ تو انہوں نے نا 3 دینار نکالے، 5 دینار نکالے، ہم نکال کے فرمانے لگے یہ لے جاؤ، وہاں جا کے نا حاتم طائی کو نہ دینا، جو آدمی لنگر پکا رہا اسے دے دینا، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے کھانا کھانا، چلو میرا بھی حصہ ڈال جائے گا، یہ لے گا۔ کہتے ہیں میں نے نا توجہ فرمائیں جی بات پر، وقت تھوڑا ہے اذان عشاء میں۔ دوستو حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں وقت گزر گیا، زمانہ بیت گیا، لیکن ساری زندگی اس بوڑھے کو نہیں بھول سکا، اور میں کہا کرتا تھا کہ بابا میں تو امیر ہو کے سخی ہوں نا یار، تو غریب ہو کے بڑا سخی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا ہاتھ میں بوتل لے کے تو چلے گئے دکاندار سے تیل لینے۔ آج کل نہیں ویسے پیران نظام خود جا سکتے دکان، ان کے شہزادے تو ٹیشو پیپر کا ڈبہ نہیں اٹھا سکتے، ابھی کوئی اور ہی اٹھائے گا الا ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت خود بوتل لے کے نا دکاندار کے پاس گئے، فرمانے لگے سرسوں کے تیل کی بھر دو۔ اس نے بھر دی، فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ تو فاضل بریلوی کہنے لگے 2 کم دے دوں اس لیے کہ میں عالم ہوں؟ یہ لفظ کہتے ہیں آپ نے 5 پورے دیے۔ فرمانے لگے میاں تو پورا رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، اور میرا دین پار آئے نان ہے۔ خودداری پیدا کریں اپنی زندگی، اور صحیح والی خودداری پیدا کریں، عزت نفس کی۔ ایک بات آخر میں اور عرض کرنی ہے، تھوڑا نا دوسروں کے لیے احساس بھی جگائیں، دوسروں کو برداشت بھی کریں۔ ضروری تو نہیں کہ میں سارا دن اپنے آپ سے پیار کروں، اپنے لیے آسانیاں اکٹھی کروں، اپنے بچوں کا اپنا ہی خیال کروں۔ اگر میرا نالائق بچہ نہیں پڑھتا تو جو میری بہن کا لائق بچہ ہے مجھے اس پہ انویسٹ کر لینا چاہیے۔ تھوڑا سا احساس، لوگوں کے درمیان نا بڑا گیپ آ گیا ہے، ہم سب کا نا ایک دائرہ کار ہے، ہم اس کے اندر مست رہتے ہیں،
میرے ساتھ جو 5 6 7 لوگ ہیں میں ان کے اندر مست رہتا ہوں، میں کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے وہ تعریفیں کریں تو میں ان سے کروا لیتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ اب وہ فلاں پہ تنقید کرے تو میں کوئی پروگرام بنا کے ان سے تنقید، راز تو نہیں ہو گیا آپ؟ ہم سب نے نا اپنا ایک حلقہ احباب، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی تعریفیں سنتے ہیں، اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں۔ اس لیے بڑی بڑی صلاحیتیں بھی جن لوگوں کو ملی ہوتی ہیں ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کچھ کر نہیں پاتے، حالانکہ بہت دور تک ان کی وجہ سے لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس نہیں رہا۔ اب کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ یار تم مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو فوراً ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، وہ کہے گا جی مفت دوائی دیتے ہیں، یہ تو جا کے بیچ دیتے، مریض اچھے ہوتے ہی نہیں۔ اب بات کر لیں، آج آپ کسی اسٹوڈنٹ سے بات کریں تو کہے گا استاد ٹائم ہی نہیں دیتا، بالکل وقت نہیں دیتا، استاد آتے نہیں، استاد کام لگے رہتے ہیں۔ آپ استادوں سے ملیں، اسکول کے ٹیچر سے بات کریں تو کہیں گے اتنے نافرمان بچے بات ہی نہیں سنتے۔ ہر شخص نے ہر شعبے کے بارے میں کچھ چیزیں گھڑ لی ہیں۔ ہم نے شہروں کے بارے میں گھڑ لیا ہے کہ فلانے شہر کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، فلانے ملک کے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں عرب شریف جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں مسلمانوں سے پوچھیں گے ایک دوسرے کے بارے میں کتنے سخت تاثرات دیتے ہیں۔ یہ مصری ہے جی، وہ مصریوں کے بارے میں بڑے بڑے غلط لفظ بولتے ہیں، یہ بنگالی ہے جی، کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیوں اتنا تنگ نظریہ ہم نے بنا لیا؟ اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اور یار اسلام تیرا دیس ہے تو وہ مصطفی بھی ہے۔ احساس کدھر گیا؟ پیار کدھر گیا؟ بہت بڑا گیپ ہے آج مالک اور مزدور کے بیچ، بہت بڑا گیپ ہے علماء اور عوام کے بیچ، بہت بڑا گیپ ہے۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو ماننا تسلیم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وکیل ڈاکٹر کے بغیر نہیں رہ سکتا، ڈاکٹر وکیل کے بغیر، یہ دونوں علماء کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کو فتوے پوچھنے، ان کو باتیں کرنی، ان کو دلائل لینے، بات کرتے بھی ہیں اور بات بتاتے بھی نہیں۔ قربان پچھانن والے ہیں تو گل جان گئے گل بول دے نہیں، سارا پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر کام چلتا، لیکن اس بات صرف اپنا کریں گے، دوسرے کی نفی کریں گے۔ یہ مزاج غلط، احساس پیدا کریں۔ وہ آپ زمین پہ رہیں گے نا۔ میں تھوڑے دن پہلے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ بہت سارے جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا میں بے قرار اور بے چین رہتا ہوں، تو اصل مسئلہ یہ کہ حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ یہ جس آدمی کو چسکا لگ جاتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کا، اپنی بات کر رہا ہوں، تو میں کبھی آ رہا ہوں نا محفل میں اور مجھے اسٹیج پہ نہ بلایا جائے تو ہو سکتا ہے میں گردن کھڑی کر کر کے نقیب محفل سے کہوں کہ تیری مہربانی سادل ہے نا میں آ گیا۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ لگ جاتی ہے، نہیں جان چھوڑتی، یہ لگ جاتی ہے۔ اور پھر اگر واپس اسی طرح چلے جائے، نہ بلایا جائے، تو ہو سکتا ہے لڑائی بھی ہو جائے، اگلی محفل پہ احتجاج بھی ہو جائے کہ آپ تو پروٹوکول ہی نہیں دیتے۔ یہ مصیبت بنی ہوتی، اور محفل کرانے والا الجھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، وہ کہتا ہے ہم کسی طریقے نال بندیاں نوں راضی کریے۔ اور تعریفیں، وہ نقیب محفل، خیر ہم تو بڑی اچھی شاندار قسم کی روایات رکھتے ہیں۔ آج کل تو حضرت قبلہ موجود ہیں، میں کوئی بات ایسی کر بھی نہیں سکتا۔ ہماری محفلوں میں آج کل جو نقیب ہوتا ہے نا وہ شہنشاہ نقابت ہوتا ہے، شہنشاہ نقابت۔ تو وہ میرے ساتھ والے دوست ایک دن مجھے کہنے لگے تہاڈی تقریر شروع کیوں نہیں کراندہ؟ میں کہا جی اشتہار تے لکھے ہے شہنشاہ، اس کو کون پوچھے گا؟ اشتہار پہ لکھا ہوا ہے شہنشاہ، آپ شہنشاہ سے بات کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اندر پیدا ہو جاتی ہیں، مزاج بن جاتا ہے تعریف سننے کا، پھر تنقید برداشت نہیں ہوتی۔ یہ جنگ کیوں ہوتی ہے مذہبی لوگوں کے بیچ؟ اس لیے کہ وہ ایک ذائقہ لگ جاتا ہے، وہ پھر ذرا خراب ہوتا ہے تو وہاں خرابی آتی ہے۔ تھوڑا سا احساس، تھوڑی توجہ، تھوڑا سا نظریہ۔ آپ بخاری مسلم کی نا درجنوں حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا تہجد کی نماز ضروری قرار دے۔ آپ ذرا لفظوں پہ غور کریں، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی، میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں۔ یار اس احساس کو سمجھو نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ حضور فرمانے لگے دل کرتا تھا کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن جب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہوں تو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں اس بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ بات کو سمجھ، اتنا احساس
سنیں ایک بات یاد آ گئی، صاحب طبقات نے لکھی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، حضور ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے اور بڑے خوش تھے، بڑی بامسرت اور کھلے ہوئے پھول، آج غم امت میں زیادہ پریشان نہ تھے۔ کہتے ہیں حضور اچانک مسکرائے تو کہنے لگے، عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں؟ میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے۔ تو حضور فرمانے لگے، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب کبھی ناراض ہوتی ہے نا کسی اور اہلیہ کے پاس، وقت زیادہ گزر گیا، تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتی میں نے جلدی سے کہا حضور مجھے میری ماں روئے، میں آپ سے ناراض ہوں گی؟ تو حضور فرمانے لگے، ٹھہر جا، سن تو لینا، بات تو سن، حضور حکم کریں۔ تو حضور فرمانے لگے، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ ہاں اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ناراض ہوتی ہو نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، لیکن جب راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ کا انداز کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں، لوگوں میں لبوں سے ہنس رہی تھی پر میری آنکھوں میں آنسو تھے، کہ میرے قریب اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا جملوں تک کا احساس، اتنا اکواری میری اکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سن، انہوں تے چسکا پہ گیا رونے گا، تے ہر ویلے آہو زاری دا، اتنا احساس۔ آپ اگر تھوڑا سا کر لیں گے نا، یہ کیوں امیر غریب کا گیپ بڑھتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نا کسی کو ملازم کہہ کے راضی بڑے ہوتے ہیں، کسی کو خادم کہلوا کے خوش بڑے ہوتے ہیں۔ یہ مزاج ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا اپنے خادم سے کہنے لگے، چل بازار چلے کپڑے خریدنے، یعنی خادم سے اس کو ساتھ لیا اور بازار تشریف لے گئے۔ کہتے بازار جا کے 2 سوٹ خریدے، ایک مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے، سستا غلام کا ہے۔ لیکن جب وہ چوک آیا نا جہاں سے حضرت علی نے اپنے حجرے میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر، تو مجھے کہنے لگے بیٹے میرے والا دے دو۔ مہنگا میں نے دیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ سستا ہے۔ تو وہ خادم کہتا ہے میں نے دلیل پیش کی، میں نے کہا حضور مہربانی کریں، آپ آقا ہیں، آپ مہنگا پہنیں، میں غلام ہوں، میں سستا پہنتا ہوں۔ کہتے ہیں میری دلیل توڑی، کہنے لگے نہ بیٹے یہ دلیل نہ دے، بلکہ مجھے دے سستا، تو پہن مہنگا، اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے۔ یہ چیز آپ کو سنیں جی، بات ختم کر رہا ہوں دوستو۔ ایک تو اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے تو اچھی سوچوں کو جگہ دیں۔ آپ سوچ لیں کہ بندہ اچھا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے آپ کو اچھائی نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ خودداری اور عزت نفس کا خاص خیال فرمائیں۔ ہاتھ ایک دفعہ پھیل جاتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی سمٹ کے واپس نہیں آتا۔ اور تیسری گزارش یہ کہ احساس کی دنیا میں قدم رکھیں، تھوڑا تھوڑا احساس کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا نوازتا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا اللہ قبول کر لے۔ یہاں دوران گفتگو بھول گئے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا